الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائی اور دوستوں، حق تعالی شانہ نے اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے ہم کو اور اپنے بندوں کو نوازا ہے، اور اپنے پاک کلام میں ان کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ہماری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اور شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ کی ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور بڑی نعمت ان کا اپنا مبارک دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا انہوں نے اپنے پاک کلام میں اعلان بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ زندگی کے گزارنے کا وہ ہے جس پر اسلام کی گویا مہر سخت ہو اور اللہ رب العزت کی رضا والا گویا عمل اپنی زندگی کے اندر موجود ہو. اور پھر وہ مبارک اسلام جس کے اندر اللہ پاک نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کو رکھا ہے، اس راستے پر انسان چلے اور آگے بڑھے اور اللہ کی معرفت کو پائے اور آخرت والی نسبتوں کو اپنی زندگی میں لے اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کئی ایک مواقع اس مبارک دین میں رکھے کہ آدمی ان مواقع سے اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی کو ان صفات پر ڈال لے جو اللہ سے قریب کر دے اور آخرت والی زندگی کو دل و دماغ میں بسا دے اور مقصد زندگی کو سمجھا دے اور اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی بندگی کی شان پیدا ہو. ان چیزوں میں اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو رمضان المبارک کو خصوصی مقام عطا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتخاب اللہ پاک نے خود فرمایا اپنے پاک کلام کے نزول کے لیے اور دعوت اللہ والی ماحول اور ایمان کی فکروں کے عام ہونے کے لیے، عبادتوں میں جان پڑنے کے لیے اور دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر اور طاقت آنے کے لیے، گناہوں کو دھلنے کے لیے اور ندامت کی زندگی کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ پاک نے اس مہینے میں خصوصی تاثیر رکھی. ان تاثیرات کا شکرانہ اور ان تاثیرات کے پانے کا راستہ دن کے روزے بنائے گئے اور رات کی تراویح بنائی گئی اور اللہ کے پاک کلام کے آئینے میں اپنی زندگی کے سنوارنے کی گویا نسبت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی. اب خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جو اس مبارک ماہ کی قیمت کو پہچانے اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے آپ کو چلانے والی فکروں پہ ڈالیں. اور بقول ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انبیاء علیہ السلام کے راستے کی نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اس امت کو عطا فرمائی اور اس نعمت کو اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ سے مزین کیا. اسی لیے اس مہینے کی قیمت اعمال سے بتلائی گئی، اس مہینے کی قیمت نیکیوں سے بتلائی گئی، اس مہینے کی قیمت اللہ کی رحمتوں سے بتلائی گئی، اس ماہ کی قیمت حق تعالیٰ کی مغفرت کے برسنے سے بتلائی گئی اور اس ماہ کی نسبت جہنم کی آگ سے خلاصی کے چھٹکارے کا پروانہ ملنے کی خوشخبری سے بتلائی گئی.
اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو ظاہر فرمایا، اور اسی مہینے میں حق تعالی شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بدر کے میدان کے حرکت میں لا کر اللہ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو اللہ پاک نے دکھلا دیا کہ دیکھو جہاں پر یہ دن کے روزوں کا اور رات کی تراویح کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا اور عبادات کو مزین کرنے کا اور اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں اور داد و دہش کے دہانوں کو کھلوانے کا یہ مہینہ ہے، وہیں پر یہ مہینہ ایمان اور اعمال کی محنت کا اور جان و مال کی قربانی کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اسی میں اپنی غیبی طاقتوں کو دکھلایا اور غیبی نصرتوں کو ظاہر فرمایا، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں بدر سے لے کر تبوک تک اور تبوک سے لے کر اللہ کے دین کی محنتوں کی انتہا پر فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے سارے مناظر رمضان المبارک میں دکھلائے، تاکہ بندوں کے اندر اس بات کا یقین اور اس بات کا احساس غالب آ جائے کہ یہ مبارک مہینہ خدائی فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کے رشتے کو انفرادی جوڑ لے تو انفرادی فیصلے ہوں گے، اور اجتماعی طور پر جوڑ لے تو اجتماعی فیصلے اللہ رب العزت کے ہماری موافقت میں آئیں گے۔ اب ان چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے اندر ہماری تربیت کروائی کہ بھئی تم متقی بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والوں تم سے پہلوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا اور تم پر بھی کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا تقوی کی دولت ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یعنی اللہ رب العزت کی ماننا اور نافرمانیوں سے بچنا ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر عمل کے اندر ہم حق تعالیٰ کی مرضی کو دیکھنے والے بنے۔ آج جتنا انتشار دنیا کے اندر موجود ہے، چاہے وہ ایک گھر میں باپ بیٹے میں ہو یا میاں بیوی میں ہو یا کسی ایک ادارے اور کاروبار میں ہو یا کسی ایک عالمی بنیاد کے اوپر اجتماعی طور پر امت کے اندر انتشار ہو، ان سارے انتشار کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنے لگے، اور روزہ نام ہے کہ اپنی مرضی کو قربان کرو اور اللہ کی مرضی کو پہچانو اور اپنی خواہشات اور اپنی طبیعت کی ناگواریوں کو جھیلو اور اللہ رب العزت کی مرضیات کو اور ان کے حکموں کا استقبال کرو۔ اگر تم اللہ کے حکموں کا استقبال کریں گے تو اللہ تمہارا استقبال دنیا میں کروائیں گے، اور اگر تم اللہ کی مرضی کو نہیں پہچانیں گے تو پھر تمہاری مرضی کا پورا ہونا دنیا میں بھی مشکل ہوگا اور آخرت میں بھی مشکل ہوگا۔ اور تم اگر اللہ پاک کی مرضیات پر اپنی زندگی کو چلانے لگو گے اور اپنی مرضی کو قربان کرو گے تو اللہ پاک پھر تمہارے قربان ہونے والے جذبے میں تمہاری مرضی سے زیادہ تمہاری لذتیں تم کو عطا فرمائے گا۔ اب بندے کی مرضی یہ ہے کہ بھئی جب میری سہولت ہو کھا لوں، اور جب میری رغبت ہو پی لوں، اور جب میری سہولت ہو میں اپنے جذبات کی تسکین کا سامان کر لوں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بھئی سحر سے لے کے افطار تک اب تم ہماری بندگی کا وہ ثبوت پیش کرو کہ تم اپنی مرضی پہ نہیں کھائیں گے، اپنی مرضی پہ نہیں پئیں گے، اپنی مرضی پہ زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ہماری مرضی کے تابع اپنی مرضی کو کر دیں گے۔ اب اس کی برکت یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی مرضی کے تابع اپنی مرضی کو کر دیا تو اللہ پاک نے دکھلا دیا کہ ظاہر کے اعتبار سے ہمارا کھانا چھوٹا، ہمارا پانی چھوٹا، ہماری راحتوں کا نظام بدل گیا، ہمارے سونے جاگنے کی ترتیب بدل گئی، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر جب اللہ کی مرضی کو پہچان کر کرنے لگے تو پھر جاگنے میں لذت آ رہی ہے، سونے میں ندامت آ رہی ہے، پھر کھانے سے ہیبت ہو رہی ہے اور بھوک میں مسرت ہو رہی ہے، پھر پانی پینے سے آدمی گھبرا رہا ہے، بلکہ دن میں کئی بار وضو کرتا ہے حالت روزے میں تو یہ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیتا ہے، لیکن کیا مجال کہ جو پانی اس کے منہ میں کھیل رہا ہے وہ اس کے حلق کو چھو لے یا اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ ارے میاں کون دیکھنے والا ہے، ایک گھوٹ پی لیتے اور ایک گھوٹ نگل لیتے، تو پھر کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی فرمایا کہ روزے کا عمل وہ ہے کہ اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے جو حدیث قدسی بیان کی کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی او اجزا بھی، او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک جگہ تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں، یعنی اور چیزوں کے بدلے میں تو نیکی دیتا ہوں، اجر دیتا ہوں، گناہوں کو معاف کرتا ہوں، غفلتوں کو صاف کرتا ہوں،
بلایا کو دور کرتا ہوں، لیکن اپنی شایان شان جو کچھ دیتا ہوں وہ اس کے بدلے کے اندر میں خود دیتا ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا تو اجزاء ہی کہ اس کے بدلے میں میں خود ملتا ہوں۔ تو اب اللہ کے ملنے کا احساس ہر روزے دار کو اللہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایک قطرے پانی کو الگ سے چھونے نہیں دیتا، ایک نوالا کھانے پر آمادہ نہیں ہوتا، کہیں چھپ کر کھا لو تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات اس روزے کی برکت سے اللہ پاک دے دیتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اگر یہ نسبت اور یہ کیفیت زندگی میں آ جائے تو پھر اس کیفیت کے دہرانے والی کیفیات جو زندگی کے اندر نظر آئے گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کے اندر تھی کہ رات کے اندھیرے کے اندر دودھ میں پانی ملانا ایک دودھ بیچنے والی عورت کے لیے اور لڑکی کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کہہ کر وہ اللہ کے خوف سے دیانت پر بھی آ رہی ہے، امانت پر بھی آ رہی ہے، صحیح زندگی پر بھی آ رہی ہے۔ اسی لیے اس ماہ کی تاثیرات اور ان اعمال کی برکتیں بتلائی گئی کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ ایک تو اس میں اللہ اپنے قدرت کا کرشمہ دکھلاتے ہیں اور تمہاری مرضیات کو اپنی شان کے اعتبار سے پورا کرنا دکھلاتے ہیں کہ ظاہر میں تو بندے نے اپنی مرضی کو توڑ دیا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، اپنے اعمال کو بدل لیا، اپنے رخ کو پلٹ لیا اور اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع کر لیا۔ اور ادھر اللہ کی شان یہ کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کو پہلوا رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اس مہینے میں ہم اپنے بندوں کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں۔ اب روزی میں برکت بھی دیتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہم سے کھانا چھڑوایا، ہم سے پانی چھڑوایا اور آپ ہی فرما رہے کہ ہم مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو آج جب تم چھوڑنے پر آئے تو ہم دینے پہ آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ جو کہا جا رہا کہ بھئی گھر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، اپنے مشغلے چھوڑو، اپنا ماحول چھوڑو، تو چھڑوانے کے لیے نہیں کہا جا رہا، اس میں اللہ کی غیبی مددیں آ جائیں اور پھر ان کو ہم کرنے کے بجائے اللہ کی مدد کرنے لگے اور اللہ کی غیبی قوتیں ہماری حمایت میں آنے لگے۔ تو اصل میں دین کی بنیاد چھوڑنے پر ہے۔ بھئی نماز بنے گی، کامل بنے گی، صحیح بنے گی اگر یہ اپنے کاروبار کو چھوڑے، اگر یہ اپنے گھر کو چھوڑے، اگر یہ اپنے ماحول کو چھوڑے اور اللہ کے گھر کے اندر آئے۔ حالانکہ نماز اپنی جگہ بھی ادا ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے کہ اتنی بڑی گویا وبال کی اور عبرت کی باتیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اپنی جگہ امامت کے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور مدینے کے کچھ جوانوں کو، نوجوانوں کو لے کے نکل جاؤں اور جنگل سے لکڑیاں جمع کر لاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سنے اور اللہ کے گھر میں حاضر نہ ہوں۔ تو یہ خلاصہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، لیکن ان کی عورتوں اور بچوں پر رحم کھا کر میں ایسا کرنے سے گویا گریز کرتا ہوں۔ یہ جذبے آپ نے ظاہر فرمائے تو گویا نماز نہیں بنتی جب تک کہ نماز کے علاوہ کی چیزوں کو آدمی چھوڑ نہ دے، روزہ نہیں بنتا جب تک کہ کھانے اور پینے کو آدمی چھوڑ نہ دے، زکوٰۃ نہیں بنتی جب تک کہ آدمی اپنے مرغوب مال کو اللہ کے لیے چھوڑ نہ دے اور ایک حصے کو اللہ کی نسبت کے اوپر قربان نہ کر دے، حج نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ وطن نہ چھوڑے، علاقہ نہ چھوڑے، اپنے احباب کو نہ چھوڑے، خاندان کو نہ چھوڑے اور سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اوپر حاضر ہو، یہاں تک کہ بدن کے کپڑوں کو بھی چھوڑ دے، دو چادروں کے اوپر اکتفا کر لے اور فقیرانہ بنیاد کے اوپر اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے، تو دین کی بنیاد ساری چھوڑنے کے اوپر ہے۔ اب اس مبارک ماہ میں اللہ پاک اس کا نظارہ بتلاتے ہیں کہ اگر تم ہماری نسبت پہ چھوڑتے ہیں تو ہم تمہاری نسبت کا خیال اس سے زیادہ کرتے ہیں جتنا تم ہمارا خیال رکھ رہے ہو، اور تمہاری چیزوں میں ہم اضافہ کرتے ہیں، کھانا تم چھوڑے کھانے میں اضافہ، پانی تم چھوڑے پانی کی جگہ شربتوں کا اضافہ، پھر اس کی راحتوں کا اضافہ، پھر اس کی لذتوں کا اضافہ، پھر ان کی لطافتوں کا اضافہ، پھر ان میں محبتوں کا اضافہ۔ اب اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اضافے اور خیر کے دروازے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اتنے عطا فرماتے ہیں کہ یہ اعلان آسمانوں کی دنیا میں فرشتوں کے بیچ ہو رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے میرے لیے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، بھوکے اور پیاسے رہے، بتاؤ ان کو اس کے بدلے میں کیا جزا دی جائے اور کیا صلہ دیا جائے۔ اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ پاک مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت اس بات کو دکھلا رہے ہیں کہ بھئی ان کی روزی میں اضافہ کرو،
ان کے کھانے میں اضافہ کرو، ان کے پہننے میں اضافہ کرو، ان کی ضرورتوں کو آسانی سے پوری کرو۔ تو جتنی ضرورتوں کا سمیٹنا اس مبارک مہینے میں ہوتا، 11 مہینے میں ایسا سمیٹنا نہیں ہوتا۔ اس مہینے کے اندر آدمی کرتا کیا ہے؟ بغیر حضرت رحمت اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم بھوکے کہاں ہیں، ہم پیاسے کہاں ہیں۔ وہ فرق اتنا ہو گیا کہ جو ہے ہم صبح کا کھانا جو طلوع آفتاب کے بعد کھاتے تھے وہ تھوڑا بعد میں کھا رہے ہیں، اور اس کو تھوڑا پہلے کھا لے رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے کے اندر سحر کے نام پر، اور ادھر جو دوپہر میں کھاتے تھے اسے ذرا آگے بڑھا دیا اور افطار کے اوپر پورا کر لیا۔ تو کھانا پینا تو ہمارا جاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب رمضان کا چاند دیکھا اب شوال کے چاند تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ آدمی کی اپنی مرضیات کی کوئی گنجائش ہے، بلکہ یہ ہوا کہ مولا میں اپنی مرضی کو آپ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر بندہ اپنی مرضی سے نہیں کھا رہا، اللہ کی مرضی پہ کھا رہا۔ اے اللہ جانور ہے جو اپنی مرضی کے اوپر کھاتا ہے، جو برتن دکھا منہ مار دیا، جو گلی دکھی اس میں داخل ہو گیا، جہاں چارہ دکھا چڑھ گیا، اسے کچھ پتا نہیں کہ کس کی جگہ پہ چل رہا ہوں، کس کی ملکیت میں آ گیا ہوں، کس کے برتن میں منہ ڈالا ہوں۔ اسے اپنی بھوک سے غرض ہے، سامنے کی چیزوں سے غرض ہے۔ اگر اس انسان کو بھی اندر کے چوچلوں سے اور باہر کی تمناؤں سے غرض ہے، نہ اللہ کی رضا مقصود ہے، نہ آخرت کا معیار مقصود ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقصود ہے، تو پھر ایسے انسان جانوروں کی صف میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی طرف سے ان کی زندگی کی راحت پر یا ان کی زندگی کے غم پر نہ کوئی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، نہ کسی غم کے اوپر ان کے لیے مدد کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ اب بنیاد یہ کہ آدمی کی زندگی اللہ پاک کی بندگی کی بنیاد کے اوپر آ جائے، تو جب اپنی مرضی کے بجائے ان کی مرضی کے اوپر کھانے پینے کی ترتیب کو ہم نے آگے پیچھے کر لیا، اب اللہ نے کھانے میں برکت دے دی، پینے میں برکت دے دی۔ 11 مہینے تک آدمی کو کبھی دن کے اجالے میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ محبت کے منظر دیکھنے میں نہیں آتے جو اس مہینے کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر آدمی ایک دوسرے کے اوپر نثار ہوتا ہے، نچھاور ہوتا ہے۔ بیوی شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، شوہر بیوی کا خیال رکھ رہا ہے، ماں باپ بچوں کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، بچے ماں باپ کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، کہہ رہے بھائی سحر کا وقت ہے جلدی اٹھ جاؤ، اور پھر تم سے یہ نہیں چلتا تو یہ کھا لو، یہ نہیں چلتا تو یہ کھا لو۔ یا اللہ کیا برکتوں کے دروازے کھل گئے کہ عام دنوں میں ایک کھانا وقت پہ ملنا مشکل تھا، اب آپ رات کے اندھیرے میں کئی قسم کے کھانے کھلاتے رہے ہیں اور سامنے رکھواتے رہے ہیں، بیٹے یہ کھا لو، یہ نہیں کھاتے تو یہ کھا لو، دودھ پیتے تو پی لو، نہیں تو شربت لے لو، تو پانی لے لو، دیکھو سحر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، ایک گھونٹ اور لے لو۔ تو اب فرمایا کہ گویا ہوتا کیا ہے حقیقتاً افطار کے اندر سحر کے اندر آدمی کو یہ کے اندر محبتوں کے جذبے اتنے غالب کر دیے جاتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، بہنیں بھائیوں کو ایک دوسرے کا اتنا خیال کر رہے ہیں، کہہ رہے بھائی دیکھو دن بھر نہیں کھانا ہے، 2 لقمے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پینا ہے، 2 گھونٹ اور پی لو۔ یہ کہہ کر 2 لقمے زیادہ کھلا رہے ہیں اور 2 گھونٹ زیادہ پلا رہے ہیں، اور ادھر افطار کا وقت آئے تو کہہ رہے دن بھر نہیں کھائے تھے 2 نوالے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پیے تھے لہذا اور 2 گھونٹ زیادہ پی لو۔ تو ادھر نہیں کھانے کے تصور میں زیادہ کھا رہے ہیں، ادھر نہیں کھائے تھے کہ تصور میں زیادہ کھا رہے ہیں، ادھر نہیں پینے کے تصور میں زیادہ پی رہے ہیں، ادھر نہیں پیے تھے کہ تصور میں زیادہ پی رہے ہیں۔ پھر اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہہ رہے دیکھو میرے بندے میرے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، تو ان کی ستاری اور ان کی کریمانہ شان یہ ہے کہ انہوں نے اس کھانے پینے سے فرشتوں کو بھلا دیا اور بھوکے رہنے کے منظر کو دکھا کر ان کو گواہ بنا دیا اور اپنی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ تو وہ اس طرح انعامات کی بارش اس مبارک مہینے میں اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ میرے بندوں کے اندر یہ ایمان کی فکریں اور اعمال کی قدریں اور میرے لائے ہوئے دین کی نسبتیں زندگی کے اندر آ جائیں، اور یہ میرے محبوب نبی کے غم کو اپنا غم بنا کر ان کے والی فکروں پر اپنی زندگی کو چلانے والے بن جائیں۔ اب جب بندہ اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے اور اللہ رب العزت کی مرضی کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ پاک بندوں کی ہر مرضی کو اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں۔ سیرت کے واقعات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ طیبہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ سحر فرما رہے ہیں اور بکری کا سرا بیچ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، ایک خادم موجود ہے اور آپ کو بکری کا سرا پسندیدہ بھی تھا، تو آپ اس کو نوش فرما رہے ہیں اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کھا رہے ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بیٹھے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے میں سیدنا بلال آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے کہا کہ لقد اصبحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صبح ہو گئی اور آپ کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے مسکرایا اور پھر اس کے بعد کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اسی لیے کہتے بلال کو سحور ہو رہی تھی، دھوکہ ہو رہا تھا اور صبح ہوئی نہیں تھی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا سوائے مسکرا کے اور مسکرانے کے، اور پھر اس کے بعد آپ کھاتے رہے، کھلاتے رہے، مشغول رہے۔ حضرت بلال گئے تھوڑی دیر میں، پھر پلٹ گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو پھر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے ساتھی کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر دیکھتے کہ ساتھی تعجب کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، صبح ہو گئی اور آپ کھا رہے ہیں۔ جب یہ کہا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ اب ہاتھ روک لو، اور فرمایا بلال جاؤ اور اذان دے دو، صبح صادق کا اظہار کر دو۔ اور جب حضرت بلال چلنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے حضرت بلال کو دیکھا اور فرمایا اللہ بلال کے حال پہ رحم فرمائے، ابھی صبح ہوئی کہاں تھی، لیکن جب اس نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان میں صبح ہو گئی، تو اللہ کو بلال کی قسم کی لاج رکھنا تھا، تو آج پہلے صبح کا وقت اللہ نے کرا دیا کہ میرے بلال کی بات غلط ثابت نہ ہو جائے۔ تو گویا اس طرح بندوں کی مرضی کو اللہ اپنی مرضی بنا کے پوری کرتے ہیں کہ نظام شمسی کو بدل دیتے ہیں، حالات عالم کو پلٹ دیتے ہیں کہ وہ تمہاری مرضی نہیں تو چلو ہماری بھی مرضی نہیں۔ تو اب اس راستے پر اس امت کی زندگیوں کو ابھارا اور اس امت کی زندگیوں کو چلایا کہ بھئی اس رمضان کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ بلال کے حال پہ رحم فرمائے، اگر صبح کا وقت ہو بھی جاتا اور بلال صبر کر لیتے تو اللہ پاک جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحر کرتے صبح نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اپنے نبی کا مقام رکھتے اور نبی کی لاج بدلاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قسم کھا لی تو اللہ نے نبی کے غلاموں کی بھی لاج رکھ لی اور وقت سے پہلے فجر کا وقت بدلا دیا اور یہ کہا کہ بھئی جب تمہاری مرضی ہے تو ہماری بھی مرضی ہے، ہم اسے بدل دینے تیار ہیں۔ تو اس طرح حالات کا بدلنا اللہ نے اپنے بندوں کو اس وقت عطا فرمایا جبکہ بندے اللہ رب العزت کی مرضی پر اپنے آپ کو بدلنے اور مر مٹنے کے جذبے پر ڈال دیے اور ان کی مرضی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیے، اور اس کی تربیت اس روزے میں ملی، اس کی تربیت اس قرآن پاک کے سننے میں ملی، اس کی تربیت اس مبارک مہینے میں دعوت اللہ کے کاموں میں ملی، اس کی تربیت اپنے گھرانوں کے اندر ایمان والے مذاکروں سے اور آخرت والے تذکروں سے ملی۔ اب تو آخرت کے تذکرے، ایمان کے مذاکرے، جنت و جہنم کے تصورات، ان سے ہمارے دل و دماغ کھوکھلے ہو گئے اور خالی ہو گئے۔ اب یہ چیزیں صرف زبانی طور کے اوپر رہ گئی اکثریت کے اندر، الا ماشاء اللہ وہ طبقہ جو رات دن اللہ سے مانگتا رہے اور اپنی زندگی میں آخرت کے یقین کو بڑھاتا رہے اور نیکی اور گناہ کے فرق کو سمجھتا رہے۔ اس لیے کہ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس آدمی کو نیکی کرنے پہ مسرت و شکرانے کا جذبہ پیدا ہو اور گناہ ہو جانے کے اوپر خوف اور گھبرانے کی کیفیت آتی ہو اور ندامت کا احساس ہوتا ہو، تو سمجھ لو کہ اسے ایمان کی علامتوں میں ایک بڑی علامت مل گئی۔ تو ایمان کے پہچاننے کی بڑی علامت یہ ہے کہ اسے نیکی کی لذت محسوس ہو اور گناہ کی ہیبت اسے محسوس ہو اور وہ گناہوں سے بچنے لگے اور نیکی سے قریب ہونے لگے۔ تو اب آدمی کو اب ان نیکیوں کے بڑھنے کی لذت ملے، اے اللہ آپ ایک نفل نیکی کو فرض کے درجے میں قبول فرما رہے ہیں، اے اللہ ایک فرض کے بدلے میں آپ 70 فرائض کا اجر دے رہے ہیں۔ اگر زندگی بھر آدمی خدا نخواستہ 1000 بار بلا عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دے تو پوری زندگی کے روزے مل کر اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ فرض کا یہ مقام ہے۔ اگر زندگی بھر لاکھوں رکعت آدمی نماز پڑھتا رہے تو زندگی بھر کی لاکھوں رکعت نمازیں مل کر ایک رکعت فرض کے برابر نہیں ہوتی۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایک فرض پڑھ رہے ہیں تو 70 فرض لکھے جا رہے ہیں، اور ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو 70 روزوں کا اجر و ثواب دیا جا رہا، وہ بھی فرض روزوں کا اجر و ثواب دیا جا رہا، جس کے ایک ایک روزے کے بدلے میں زندگی بھر کے روزے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مبارک مہینہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، یہ اعمال کو بنانے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب مال کی محنتیں، مال کی رغبتیں، مال کے تذکرے، مال کے چرچے، اب ان چیزوں نے ہمارے یقین کو بجھا دیا اور ہمارے جنت و جہنم کے تصور کو اتنا مدھم اور کمزور کر دیا کہ اب وہ جنت تو بس خیالی جنتوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے کہ بھئی یہ مل گیا تو اچھا ہے، وہ بن گیا تو اچھا ہے، وہ سامان آ گیا تو اچھا ہے، اور وہ چیز مل گئی تو اچھا ہے، اور وہ مال مل گیا تو اچھا ہے۔ ارے ان جذبوں کے اوپر تو بے دین انسانوں کی زندگیاں بھی چل رہی ہے، اور دنیا کے ان ردی سامانوں کی تمنائیں تو بت پرستوں کی اولاد بھی کر رہی ہے۔
اور اس مال کے بڑھانے میں اپنی زندگیوں کو ڈھونڈنے کے جھوٹی عزتوں کو تو یہود و نصارہ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایمان والے بھی انہی چیزوں کو بنیاد بنا لیں تو ہم میں اور باطل میں فرق کیا رہے گا؟ اب ہم کو راستہ دیا گیا کہ تم نیکیوں کو بناؤ، تم اعمال کو بناؤ، تم اللہ کی مرضی کو پہچانو، تم اپنی مرضیات کو قربان کرنے والے بنو، تم اللہ کے نبی کی تمناؤں کو اور ان کی فکروں کو پہچانو اور اسے سامنے رکھ کر چلو۔ پورا قرآن پاک جسے سنایا جا رہا اور پڑھا جا رہا اور پڑھایا جا رہا، اب اس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ آدمی کے اوپر اللہ کی قدرت اور عظمت اور کبریائی کھلے کہ ہم جب اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ان کی مرضی قربان نہیں ہوتی، بلکہ ان کی قربانی میں ہم اپنی مرضی کی لذتیں دے دیتے ہیں اور ان کی چاہت کو ہم اپنی مرضی بنا کر اپنی قدرت سے پورا کر دیتے ہیں۔ اب جتنا دعاؤں پر حالات عالم بدلے ہیں اور نظام قدرت پلٹا ہے اور جتنا اللہ کے بندے اللہ کی نسبت پر قدم اٹھانے پر اللہ کی غیبی مددیں آئی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے کہ بھئی اپنی اپنی مرضی کو چھوڑو اور ایک اللہ کی مرضی کو پہچانو اور ان کی منشا کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو۔ جس طرح تم زندگی کی گزارنے کی تربیت اس ماہ مبارک میں پاتے ہیں کہ کان وہ سن رہے ہیں جو اللہ سنا رہے ہیں، زبان وہ پڑھ رہی ہے جو اللہ پڑھوا رہے ہیں، اور آدمی صبح سے لے کے شام تک اپنی رغبتوں سے اپنی زندگی کو بچا رہا ہے تاکہ اس کی زندگی میں ترتیب آ جائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر یہ راز کھلا کہ اگر کھانے پینے میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو تو کھانے ہمارے قدموں میں آ جاتے ہیں، اگر جینے مرنے میں اللہ کی مرضی کو کو غالب کر دو اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو تو اور جینے مرنے میں اللہ کی مرضی کو پہچان لو تو پھر اللہ ساری کائنات کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اور وہ ڈال کے اللہ نے بدلا دیا کہ جب اللہ کی مرضی کے اوپر آ گئے تو جو دکھنے والے بالکل سیدھے سادے اور بالکل ایسے کہ جن کی زندگیاں دیکھنے کے اعتبار سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چونکہ یقین اللہ کی ذات پر تھا اور اسی لیے روزے کی شرط اول یہ قرار دی، من صام رمضان ایمان و احتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ کی ذات عالی کے قابل یقین کے ساتھ اور اجر و ثواب کی پوری پوری امیدوں کے ساتھ کہ اسے لذت اور لطافت آ رہی ہے، اس پہ نیکی ملے گی، اس پہ اجر ملے گا، اس پر اللہ کا قرب ملے گا، اس میں دعاؤں کی قبولیت ملے گی، اس میں عبادتوں کا خشوع و خضوع ملے گا، اس میں تلاوتوں کی حلاوت ملے گی، اس میں اللہ رب العزت سے مانگنے میں لذت ملے گی، جسے یہ پورا پورا احساس ہو اور پھر وہ مانگے تو پھر اس کے مانگنے میں اللہ لذت بھی دیتے ہیں، قبولیت بھی دیتے ہیں، پھر اپنی قدرت سے اس کا ظہور اور اظہار بھی فرماتے ہیں۔ تو اس طرح اس زندگیوں کو دین اور ایمان کی محنتوں پر جمانے کی تربیت روزے کے اندر کرائی گئی کہ ایماناً و احتساباً کے کامل یقین کے ساتھ جنت تو بے شک جنت ہے اور کیسی ہے، زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی ہے، اور کن کو ملے گی تو جو اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کریں گے اللہ ان کو یہ چیز عطا فرمائیں گے، اور جو دنیا میں سیاہ و سفید کے مالک رہے اور اپنی اپنی زندگی کی انا میں ڈوبے رہے اور اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کا نشہ ان کو سنبھلنے نہیں دیا، اسی لیے اللہ والوں نے ان باتوں کو فرمایا کہ شراب کا نشہ وقتی ہے اور خواہشات کا نفع اور مال کا نشہ ابدی ہوتا ہے جو آدمی کی زندگی میں لگا رہتا ہے۔ بھئی ایک وقت آیا شراب کا نشہ اتر گیا، پھر ندامت آئی، توبہ کا دروازہ کھل گیا، لیکن جس نے دنیا سے رشتہ جوڑا اور مال سے محبت کی اور دنیاوی نقشوں میں اپنی زندگی کے بننے کا یقین کیا تو یہ نشہ ایسا ہے جو حلال و حرام کو بھی پہچاننے نہیں دیتا، یہ نشہ وہ ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز بھی کرنے نہیں دیتا، اور یہ نشہ وہ ہے جو تواضع اور تکبر کے اندر فرق کرنے بھی نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ متکبرانہ اور بدمزاج سے زندگی کو گزارنا اور اللہ کے فیصلوں سے بے خبر ہو کے بے خوف ہو کر چلنا، یہ راستہ آدمی کے لیے خطرے کی گھنٹی کا ہے۔ اس لیے اس کی زندگی کے اندر ایک بنیاد یہ بنائی گئی کہ ایماناً و احتساباً کہ اللہ کی ذات عالی پہ کامل یقین ہو۔ اب ہمارا یقین جنت کا کیسا ہے؟ ارے بھائی بے شک جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے اور جہنم کا عذاب ایسا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ بھی زبان سے ہمارے چل رہا۔ اور یقین کیسا کہ بھائی ایک آدمی کے پاس ملنے کے لیے گیا، چونکہ یہ غفلتوں کا اور فتنوں کا دور ہے تو اب آدمی کو کسی چیز کا خیال ہی نہیں، وہاں جو گئے تو وہاں پر گویا جاندار شکلیں جسے بنانے سے اللہ نے منع کیا، وہاں پلاسٹک کا ایک خوبصورت سا گویا سانپ کا پیپر ویٹ رکھا ہوا ہے اور وہی گویا ان کے ٹیبل کی زینت بنا ہوا ہے۔ اب اسے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ارے بھائی بنانے والے نے کیسا اچھا ماڈل بنایا، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ پہلے دیکھ کے آدمی چمک جائے کہ واقعی اصلی سانپ ہے۔ اب اس پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ اس کی گردن ذرا اور ایسی ہوتی تو اچھا تھا،
اس کے رنگ میں ذرا سا اور سرخی مائل ہوتا تو جو ہے یہ اور شاندار بن جاتا تھا، اور اس کی جو پھندلی سی نظر آ رہی ہے اگر یہ ذرا سا اور ہلتی تو جو اس کے اندر گویا آدمی کو اور اہمیت ہوتی تھی۔ اب یہ تبصرے کر ہی رہے ہیں کہ چھت کے سامنے سے ایک سانپ کو بچہ گرا، اب کیا حال ہوگا؟ اب اس پہ بھی تبصرے کریں کہ ذرا اسے ملا کے دیکھ لو کیسا دکھ رہا۔ اب جان ویسی نکلی جائے گی ہے بس، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی اوپر کود رہا، کوئی فرنیچر پہ چیخ رہا، کوئی کہہ رہا بچاؤ، کوئی ابھی تو ایک سانپ رکھا ہوا تھا، اور جب سے تم اس کے اوپر تبصرے کر رہے تھے، کامنٹس کر رہے تھے، اب اسے ملا کے دیکھنا تھا کہ اصلی اور نقلی میں فرق کیا ہے۔ ارے بھائی بات پہ بات کرو، اب تو جان نکلی جا رہی ہے، ڈھونڈو کدھر گیا کیا گیا۔ تو جیسے اسے دیکھتے اسے بھول گئے کہ حقیقی صاحب کو، ویسی میرے دوستوں جب آخرت کی مصیبتوں کو دیکھیں گے تو دنیا کی مصیبتیں کافور نظر آئیں۔ اسی یہ یقین یہاں پر آدمی کو مل گیا تو اللہ وہاں کی مصیبتوں سے بچا دیں گے، اور جو یہاں پر اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی عظمت و یقین پہ چلا لیا، اللہ اسے وہاں کی نعمتوں میں داخل کر دیں گے۔ تو ایسے یقین کا بن جانا اور ایسے ایماناً اور یقیناً آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی نسبت پہ گزار لینا۔ اب یہ یقین صحابہ کو کس درجے، کمال درجے کے اوپر ملا؟ اس کمال درجے کے اوپر ملا کہ جان لٹی تو یہ یقین تھا، اور جان رہی تو یہ یقین تھا، مال آیا تو پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا یہ یقین تھا، اور مال گیا تو یہ یقین تھا کہ اللہ کے نام پہ گیا۔ تو ہر دو حالتوں میں ان کی لذت میں اضافہ تھا، ان کے یقین میں طاقت تھی، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت بڑھ رہی تھی، اور اللہ کی غیبی مددوں کو اپنے نہیں غیر بھی اس ماہ مبارک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بدر کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو پہنچے، اور جب 17 رمضان المبارک میں بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے آپ نے رات میں صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ تمہارے عزائم کیا ہیں، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مدینہ کے بارے میں، مدینے کے رہنے والوں کے بارے میں یہ گمان تھا کہ بھئی یہ تو ہم سے بیعت کیے ہیں اور دین میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم مدینے میں آپ کے ساتھ رہیں گے اور مدینے کے باہر کی نزاکتوں میں اور زندگی کے خطرات میں ہم آپ کا ساتھ کیسے دیں گے؟ لیکن جب آپ نے پوچھا تو صحابہ نے منشا کو ٹال لیا اور فرمایا اللہ کے نبی جب ایمان کا کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا اندر اور کیا باہر اور کیا کس جگہ کی بات ہے، اب موت تک کے لیے جس جگہ آپ کو ہم اللہ کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اللہ کے حکم کی کمان پر لگا کر جدھر آپ چھوڑ دو ادھر ہم گرنے اور ٹوٹنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہو تو پہاڑوں سے کود کر جان دے کے بتا دیں، اور سمندروں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال کے بتلا دیں، اور ہم آگ کے فرشوں پہ لیٹ کر ایمان کا ثبوت دے دیں۔ اے اللہ کے نبی اب تو جو اللہ کے نام پہ خرچ ہو گیا وہ مسرت کے قابل ہے، اور جو بچ گیا وہ حسرت کے قابل ہے کہ کاش یہ بھی اللہ کے نام پہ لگتا اور دین کے کام آتا۔ اب تو ہم بالکل آپ کے حوالے ہیں، آپ جیسے چاہے کر دیں۔ جب صحابہ کرام نے ان قربانیوں کے جذبے بتلا دیے تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے مانگا، اور اتنا مانگا کہ بدن کانپ رہا تھا، بار بار ردائے مبارک گر رہی تھی، اور اس چادر کو اٹھا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹھیک کر رہے تھے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول اب بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی سن لیا، بس کر دیجئے، اب بس کر دیجئے، یہاں تک کہ دلوں کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو پھر آپ نے اپنا عصا لیا اور لے کر پھر صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو اب جب تمہارے ارادے اور عزائم اتنے پختہ ہیں اور اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہے تو اب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک حلقہ ڈال کے فرمایا ابو جہل کا لاشا اس کے اندر کل تڑپے گا، اور فرمایا عتبہ کا لاشا یہاں پر ٹوٹے گا، اور کہا شیبہ یہاں پر ختم ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ اب ایک ایک کے نشان سرداران مکہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لگا رہے اور بتلا رہے دیکھو اللہ کی یہ مددیں آئیں گی۔ اور چنانچہ دوسرے دن صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں آقا نے فرمایا وہاں ہم نے ان کو تڑپتا ہوا اور مرتا ہوا دیکھا۔ تو اس طرح اللہ کی غیبی مددیں آئیں، حالانکہ دکھنے کے اندر باطل مذاق اڑا رہا تھا کہ ہم اونچے اونچے سواریوں پہ سوار ہیں اور ان کو پیدل چلنے کے لیے پیروں میں جوتیاں بھی میسر نہیں ہیں، ہم لوہے کے زرہ بختر پہنے ہوئے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر سطح ڈھانکنے کے علاوہ کوئی چیز ڈھنگ کی میسر نہیں ہے، ہمارے ہاں کھانے کے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر بندھے ہوئے ہیں اور پتے چاپ رہے ہیں، اور ان کو دیکھو یہ ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا تماشا دکھلایا تو یہ دکھایا کہ ٹہنیاں تلواروں پہ غالب آ گئی اور بھوکے پیٹ بھروں پہ غالب آ گئے، اور ننگے پیر رہنے والے اچھی اچھی سواریوں پہ رہنے والوں پہ غالب آ گئے، اور اللہ نے تھوڑی دیر میں اپنا غلبہ دے کر اپنی قدرت دکھا دی کہ دیکھو جب تم ہماری مرضی کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرتے ہیں تو ہم تمہاری مرضی کو اپنی قدرت سے یہاں تک بنا دیتے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر ایک صحابی ہے
اور جا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا جو اس وقت تک ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جن کی قوت اور طاقت اللہ نے جسمانی اعتبار سے اتنی دی تھی کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس اگر ایک جگہ کھڑے رہ کر آواز لگائیں تو 2-2 میل تک ان کی آواز بے تکلف سنائی دیتی تھی۔ تو جن کی آواز میں اتنی طاقت تھی ان کے بدن میں کتنی طاقت تھی؟ مکے کے بڑے بڑے شہ سوار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ سے ہلانے میں ناکام ہو جاتے تھے۔ اب وہ حضرت عباس جو ہے جب کفار مکہ کی طرف سے آئے اور قید ہو گئے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرایا، ڈھکیلا، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو مشکیزے سے باندھا اور پھر ان کے پیروں کو رسی سے کس دیا اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے ایسے ڈال لیا جیسے کوئی تھیلی کو اور جھولے کو اپنے کاندھے پہ ڈال لیتا ہے، اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا اے اللہ کے نبی میں نے ان کو پکڑا ہے، تاکہ یہ اعزاز بھی معلوم ہو کہ اتنے طاقتور آدمی پر اللہ نے مجھے قدرت دے دی اور قبضہ دے دیا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا بھتیجے یہ غلط کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے ایک مخلوق اتر رہی ہے، وہ باندھ رہی تھی، یہ خالی ہاتھ چلا رہا تھا، وہ گرا رہی تھی، یہ خالی اپنے ہاتھوں سے ڈھکیل رہا تھا، انہوں نے اٹھا کر تمہارے قدموں میں مجھے ڈال دیا اور یہ دوری کو پکڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے کہ میں کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس مہینے میں اپنی قدرت کی مددوں کو غیروں کو بھی دکھلا دیا۔ تو یہ وہ مہینہ رمضان کا ہے کہ اگر آدمی اس مہینے کو مقصد حیات بنا لے کہ بھئی کھانا پینا میرا مقصد زندگی نہیں ہے اور پہننا اوڑھنا میرا مقصد زندگی نہیں ہے اور زبانوں کے چٹکارے اور چٹورے پن کے لیے میں اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، میں تو نبی کے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور اللہ کی غیبی مددوں سے اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور حالات عالم کے بدلنے میں اللہ کی غیبی مددوں کو پکارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا میں اس رخ پر اپنی زندگی کو چلاؤں گا جس کی تربیت یہ روزہ کرا رہا ہے اور یہ تقوی کی دولت دلا رہی ہے، لہذا میری زندگی تقوی کے راستے پہ پڑ جائے اور میں بچ بچ کر اپنی زندگی گزارنے والا بنوں۔ ایسے نہیں کہ روزے کے اندر تو حلال مال بھی چھوڑ دیا کہ نہیں کھاتے اور رمضان گزر گیا تو کیا حلال کیا حرام، کیا اپنا کیا پرائے کا، کیا سود کا کیا غیر سود کا، اور کیا سگے بھائی کا اور کیا بیوہ بہن کا، اب ہر ایک کا حق دبا رہا ہے۔ تو یہ راستہ زندگی کی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ ہلاکتوں میں اضافے کا راستہ ہے۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ہر چیز میں یہ اللہ کو پہچانے، آخرت کو اپنے سامنے رکھے اور پھر اب اللہ کی مرضی کے حوالے ہو جائے۔ جب مرضیات الہی کے حوالے ہو جائے تو حق تعالیٰ کا نظام بدلتا ہے، پھر اللہ رب العزت زندگی کے ہر نقشے میں لذت دیتے ہیں، یا تو غلبہ دے کے لذت دیتے ہیں یا قربان ہونے والے کی قربانی کے اوپر اللہ پاک ایسا کامل یقین کا منظر اس کو دکھاتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں ہے، پیٹ پہ خنجر چل گیا، خون ابل پڑا، اس ابلتے ہوئے خون کو اپنے چہرے کے اوپر لے کے خوشی سے مل لیا، آنکھیں دیکھ رہی کہ گر رہی ہے اور زبان کے اوپر ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، گر پڑے شہید ہو گئے۔ اب سامنے والا دیکھ کر حیران ہے، بیوی اس کی بیوہ ہوئی، بچے اس کے یتیم ہو گئے، گھر اس کا اجڑ گیا، زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن یہ لطافت اور یہ لذت کدھر سے آئی کہ اس نے ایسی یقین کے ساتھ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ اس نے دوسرے ایمان والے سے پوچھا، اس نے بعد الموت کی تفصیل بیان کی اور قبر و حشر کے مناظر بیان کیے اور آخرت کی زندگی کی تفصیل پیش کی۔ اس نے کہا اگر زندگی اس کا نام ہے تو میں بھی اس زندگی کا طلبگار ہوں، ادھر یہ شہید ہوئے اور ادھر وہ دین میں داخل ہوئے، تو ہماری شہادت لوگوں کو ہدایت دلا دیتی تھی، آج ہماری حیات بھی لوگوں کو ہدایت کیا دلاتی؟ اپنے گود کے بچوں کو حق کا راستہ نہیں بدلا سکتی، اپنے گھر میں ایمان کے تذکروں کو بلند نہیں کر سکتی، اپنی زندگی کے اندر آخرت کو تازہ اور فکرمند نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں سرکاری خطوط میں ان پیغامات کو لکھا اور یہ احکامات کے اندر اس کو شامل فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے رعایا سے مخاطبوں کو فرمایا اے لوگوں اپنی فکروں میں آخرت کو داخل کرو، اگر آخرت کی فکریں تمہاری فکروں میں داخل ہو جائیں گی تو اللہ تم کو ذاتی فکروں سے آزاد کر دیں گے، اور اگر تم دنیا کی فکروں کو غالب کرو گے اور آخرت کی فکر کو بھول جاؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا کے حوالے کر دیں گے، اور جب دنیا کے حوالے کر دیں گے تو یہ دنیا تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گی، اس لیے کہ دنیا پر کامیابی کا اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی نامراد ہوگی، ناکام ہوگی، خسارے میں پڑے گی۔ اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر آدمی فکر آخرت کو اپنی زندگی میں داخل کر کے چل رہا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ بدر کے اندر ایسی کامیابی ملی
اور احد کے اندر کیا ہوا کہ احد کے اندر صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے شکست سے دوچار ہوئے، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے دشمنوں سے مدینے کو پاک کر دیا. لیکن اس موقع کے اوپر 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم مدینہ بھی شہید ہو گئے. ایسے بڑے بڑے شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آگے پیچھے یہ سب قربان ہو گئے. اب یہ جب قربان ہوئے تو انہوں نے جاتے ہوئے نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ سن لو مدینے والوں، ہم نے بدر کا بدلہ تم سے لے لیا، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے، احد میں تمہارے 70 مارے گئے، بدلہ برابر ہو گیا. یہ بات سنتی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا. تو یہ سنتے ہی جو ہے ابو سفیان نے کہا اس وقت کہ اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا بوکھلا گیا اور حواس ختم ہو گئے کہ تمہارے کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عرب کا بچہ 70 کے حصے کو جانتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 70 ہمارے مارے گئے اور 70 تمہارے مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہیں کہ بدلہ برابر نہیں ہوا. آپ نے فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا، اور سن لو جن کو ہم نے مارا وہ جہنم میں گئے، جن کو تم نے مارا وہ جنت میں گئے. تو جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. تو موت پر شہادت کی لذت مل رہی ہے اور حیات پر ہدایت کی لذت مل رہی ہے. ہر دو عالم کے اندر اپنی زندگی کو ایمان کی محنتوں میں اور اللہ کی بندگی میں اور ان کی مرضی میں چلانا اور اس کی تربیت رمضان المبارک میں پانا اور باقی 11 مہینوں میں ان کیفیات کو بانٹنا. اب یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا گویا وہ سرمایہ بن گیا تھا، ان کی زندگیوں کی روح بن گئی تھی، اور اسی کے اوپر ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، ان کے بوڑھے بھی، ان کے پڑھے لکھے بھی، ان کے بے پڑھے بھی، ان کے مالدار بھی، ان کے غریب بھی، سب دین کی اور ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو چلا رہے تھے اور اللہ کی مرضی کو پہچان کر اپنے آپ کو چل رہے تھے کہ بھئی اللہ کی مرضی کو پہچانو اور اللہ کی منشا پر اپنے آپ کو چلاؤ. تو پھر ایک ایک آیت نہ صرف ان کی زندگی بدلتی تھی، دوسروں کی زندگی بدلنے کا سبب بن رہا تھا. اب پورا قرآن پڑھنے کے بعد ہم نہیں بدل رہے، ایک آیت کے اوپر زندگیوں کو تو کیا بدلاتے. اب پورا قرآن ہم سن رہے ہیں، پورا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد میں وہی سوچ، وہی چاہت، وہی احساسات، وہی کینہ کپٹ، وہی زندگیوں کی قدورت، وہی اپنی ذاتی بڑائی کے جذبے، وہی اپنے شاہی وقار کے دھوکے ہماری زندگی کی بربادی کا سامان بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ مبارک مہینہ ہم کو اس بنیاد کے اوپر دیا گیا کہ دیکھو یہ مہینہ وہ ہے کہ جو نیکیوں کا مہینہ ہے، اعمال کو بنانے کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اب تم طاقت دعا کو اپنی زندگی میں پیدا کرو، اور دعا کی طاقت کے لیے دعوت دی گئی، عبادت دی گئی، ہدایت کی محنت دی گئی تاکہ آدمی دعاؤں کی قبولیت کو پانے والا بنے. اب اگر وہ آ جائے زندگی میں تو پھر اللہ کی مددوں پر راضی رہنا اور اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنا آدمی کے لیے آسان ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دروازے کے اوپر وقت کے بادشاہ بھی آئے اور انہوں نے ان کو ایک نگاہ جی بھر کے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، اور جب بصرے کا بادشاہ چلے آیا تو اس وقت اس کے مشیروں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مالک بن دینار کے پاس جا رہا ہوں. کہا کہ وہاں جا کے کیا کرو گے؟ وہ تو تم آپ جیسوں سے ملاقات بھی پسند نہیں کریں گے. کہا نہیں وہ مجھے جانتے ہیں. اب وہ آئے اور آنے کے بعد جب بادشاہ وقت نے ملاقات کی تو آپ نے سلام کا جواب دیا، چہرہ پھیر لیا. جب چہرہ پھیر لیا تو مصاحبین نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو یہ تو آپ کو وہ بھی نہیں لگائیں گے. تو فرمایا نہیں انہوں نے ابھی مجھے پہچانا نہیں، جب پہچان لیں گے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں اور ملنے کے لیے آیا ہوں تو پھر وہ میرا خیال کریں گے. تو اس کے بعد ایک دم مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پلٹے اور فرمایا کہ اے انسان میں تجھے جانتا ہوں اور تجھ سے زیادہ تجھ کو پہچانتا ہوں. دنیا میں آنے سے پہلے تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور اب اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تجھے ایک جسم دے کر تیری ستاری کا معاملہ کیا اور اپنے اندر خون کی اور پیپ کی اور غلاظت کی پوٹلیاں لیے پھرتا ہے. اب تیری حقیقت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کل کو خبر میں جائے گا تو کیڑے کھا کر تیرے اس بدن کی ساری شان شوکت کو ختم کریں گے. اس سے بڑھ کے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں. تو اللہ والوں کا کہنا کسی کو رذیل کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے اخلاص کے پہاڑ ہوتے اور اس کے پیچھے اللہ کے تعلق کے سمندر ہوتے. تو نتیجہ یہ تھا کہ اس کہنے کے ساتھ ہی اس بادشاہ کا دل کانپ گیا، اس کا بدن تھر تھرا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے فوراً آپ کے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا اے مرد مومن، آج تک مجھے کسی نے نہیں پہچانا، اگر پہچانا تو تم نے پہچانا. اب اللہ کے لیے اپنے ہاتھ میں مجھے توبہ کرا دو تاکہ میری زندگی کا دھوکہ ٹوٹ جائے. تو جب زندگی کے اندر ایمان بنتا ہے تو ایمان والی زندگی پر اللہ دوسروں کے ایمان کو بھی طاقت دیتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی ہدایت کے راستے پہ ڈالتے ہیں.
تو ایسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جن کے دروازوں پہ وقت کے بادشاہ چوکھٹ کے اوپر آ کے چلے گئے تو اور حشم و ختم آپ کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے. اب آپ جب راستے سے گزرنے لگے تو ایک بڑھیا نے دیکھا تو زور سے پکارا اور کہا او مکار کدھر جا رہے ہو. بس اتنا سننا تھا کہ شاگردوں کے اور مریدین کے تو آنکھوں میں خون اتر کے آ گیا. لیکن فوراً مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف دیکھا اور مسکرایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا دینا شروع کیا. فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے, میں تیرے احسان کو عمر بھر نہیں بھلا سکتا. تو نے مجھ پہ بڑا کرم کیا, اللہ تیرے ساتھ مدد کرے اور تیرے ساتھ کرم کا معاملہ کرے. اب لوگ پریشان ہیں کہ حضرت وہ تو آپ جیسے وہ مکار کہہ رہی ہے اور آپ کا ہے کہ اس کو موسی مان رہے ہیں اور اس کو دعائیں دے رہے ہیں. تو فرمایا چپ ہو جاؤ, میرے ساتھ آؤ, میں بتاتا ہوں. اور گھر لے کے آئے. فرمایا کسی نے مجھے پیر کہا, کسی نے مجھے بزرگ کہا, کسی نے مجھے شیخ کہا, کسی نے مجھے خطب کہا, کسی نے مجھے ولی کہا, اور یہ کہہ کر اگر میرے نفس کو غذا پہنچاتے رہے. یہ پہلی ملی جس نے میرے نفس کی اصلاح کر دی اور میرے لیے توبہ کے دروازے کو کھلوانے کا سبب بن گئی. اے اللہ میں اپنے مکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو میری حفاظت فرما لے. مجھے اللہ سے مانگنے کا موقع مل گیا تو اس نے تو احسان کیا کہ میری تربیت کا سامان کیا. تو جب اللہ کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کر گئے تھے تو لوگوں کی گالی گلوچ کو بھی اور ان کی مخالفت پر بھی لذت حاصل کرتے تھے اور اس کے اندر سے بھی اپنی راحتوں کے پیمانے ڈھونڈ لیتے تھے. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر راستے سے جا رہے ہیں, کسی نے کوڑا کرکٹ پھینک دیا, آپ نے بدن جھٹکا, آگے بڑھ گئے. اتنے میں لوگوں نے بتلایا کہ ارے تم کو کیا ہو گیا, پتہ نہیں چلا کہ کس کے اوپر تمہارا کچرا گرا. فرمایا کس پہ گرا؟ تو کہا کہ اللہ کا ولی, زمانے کا گویا وقت کا اللہ کا محبوب بندہ, اور وہ تمہارے گھر کے سامنے سے چلا اور تم نے کوڑا ایسے وقت پہ ڈالا اور وہ گرد و غبار اور کچرا ان پہ پڑ گیا. اب یہ دوڑے ہوئے بھاگے گیا اور جا کے کہا کہ حضرت مجھ سے قصور ہو گیا, معاف کرو. تو وہاں حال یہ تھا کہ وہ اپنی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے باعزید کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا, یہ آپ کے قابل تھا, اس پہ راگ ڈلا کر معاملے کو ختم کر دیا. یہ کہہ کے شکرانہ ادا کر رہے ہیں. تو ولایت کا راستہ اور ابدیت کا راستہ اور اطاعت کا راستہ, یہ دعوت کے راستے کے خزانے اور دعوت کے راستے کے یہ برکات ہیں. یہ اس وقت ملتے ہیں جب آدمی اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دے, جس کی تربیت اللہ یہ 30 دن پورے رمضان المبارک میں کرا رہے کہ تم اپنی مرضی کو چھوڑ کر ہماری مرضی پر آ جاؤ, تاکہ تمہاری پوری زندگی جب ہماری مرضی پہ آ جائے گی تو اس کے نتیجے میں ہم تمہاری دنیا بھی بنائیں گے, تمہاری آخرت بھی بنائیں گے. یہ نہیں کہ جو مرضی کو قربان کیا اس کی کچھ بھی نہیں بنے گی, نہیں, یہاں پر بنے گی اور اللہ کی غیبی مددوں کے ساتھ بنے گی. جب غیبی مددوں کے ساتھ بنے گی تو اللہ کی شان نرالی ہے. وہ کسی شکل کے پابند نہیں, وہ کسی نقشے کے پابند نہیں, وہ کسی چیز کے پابند نہیں. وہ ایسے ایسے دیتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہو جائے. ایک جماعت آئی اور 19 روز تک اللہ کے راستے میں ایک جماعت آئی اور مدینہ طیبہ کو واپس لوٹی, اور ایسی حالت میں واپس لوٹی کہ ان پر 19 روز سے فقر و فاقے کی کیفیت آ رہی تھی. وہ پتے چاپ رہے تھے اور وہ کھجور کی گٹلیاں جو تھی وہ بھی ان کی ختم ہو گئی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور تمہارے مجاہدوں کو قبول کرے. ادھر دین کا دوسرا تقاضا آ گیا, میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے اس تقاضے پہ چلے جاؤ. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم تو آپ کے اشارے پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, باقی ہمارا ذوق یہ ہے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم فقر و فاقے میں چل رہے ہیں اور پتے چاپ رہے ہیں اور کھجور کی گٹلیاں بھی ختم ہو گئی اور اب تو ہمارے پاس پتے بھی نہیں رہے. نبی رحمت صاحب نے فرمایا بتلاؤ کہ کیا دعا کروں, کیا اللہ تمہارے لیے کھانوں کا انتظام کر دے تو اللہ پاک تمہیں کھانے دے دے گا, اور تم چاہو کہ میں دعا کر دوں کہ اللہ ان کی بھوک کو طاقت بنا دے اور ان کی پیاس کو راحت بنا دے, تو بغیر پیے کھائے اللہ تمہارے کام بنا دیں گے. تو اب صحابہ تھے اور آقا کے قدموں میں تربیت پائی تھی. کہنے لگے اللہ کے نبی کھانے ملنا, پھر ان کی حفاظت کرنا, پھر ان کو کھانا اور پھر ان کو یاد کرنا, یہ کہاں کی تکلیف ہے ہم کو. آپ تو دعا کر دیجئے کہ اللہ ہماری بھوک کو طاقت بنا دے اور ہماری پیاس کو راحت بنا دے. آپ نے فرمایا اللہ یہ بھوکے اور پیاسے ہیں تیرے راستے میں جا رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما, ان کی مدد فرما. اب یہ صحابہ روانہ ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں لمبا سفر کر کے آئے ہم کئی دنوں کا, اور جب ہمیں بھوک لگتی ہماری طاقت بڑھ جاتی, جب ہمیں پیاس لگتی ہماری تراوٹ بڑھ جاتی. یہاں تک کہ ہم مدینے کو واپس لوٹے بغیر کھائے پیے, لیکن کھانے والوں سے زیادہ ہماری طبیعتوں میں راحت تھی اور پینے والوں سے زیادہ ہماری طبیعتوں میں تراوٹ تھی. تو اللہ پاک تو وہ ہے کہ جب ان کا غیبی نظام کھلتا ہے. آج تو میرے دوستوں مشاہدات کی غلامی
اور دیکھنے والی شکلوں کے تاثر نے اب اللہ کے غیبی نظام کو تو سوچنے کا موقع بھی ختم کر دیا. یقین کا درجہ آگے کا ہے، پانے کا درجہ اس کے آگے کا ہے. اس راستے کی قربانی ہی ہمارے دل و دماغ سے نکل گئی. اب جن کو ملی تھی وہ تھے جو رات دن اللہ کی نسبت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو وہ نعمتیں بھی دی، وہ حوصلے بھی دیے. ایسے حوصلے دیے کہ حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے اور انصاری صحابی ہے اور کم عمر تھے، اور جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو لوگ روزانہ آقا کے انتظار میں آتے اور دن بھر بےتابانہ بیٹھتے اور رات مایوس اپنے گھروں کو چلے جاتے کہ آج بھی آقا کے اونٹنی نہیں دکھی اور آقا کا قافلہ نظر نہیں آیا. یہاں تک کہ مبارک دن آیا ہجرت کا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے. ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ آقا ہمارے گھر پر آ جائیں اور ہمارے گھر مہمان بن جائیں. آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جس گھر کے سامنے بیٹھے گی اللہ کا نبی اس گھر کا مہمان بنے گا اور وہی نبی کے میزبان بنیں گے. ہر آدمی حسرت سے دیکھتا کہ یہ آگے کو نکل گئی اور میں پیچھے کو رہ گیا، یا اللہ پلٹ کے میرے گھر پہ آ گئی تو اچھا ہے. اور یہ چلتے چلتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان بنے اور آقا ان کے مہمان بنے. تو میرے دوستوں یہ دعوت کا کام جو دین کی محنت اور اللہ کے راستے کی ہجرت ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی طرح ہے. یہ جس کے زندگی کے سامنے بیٹھ جائے اور جس کے دل میں اتر جائے اور جس کو اپنے راستے میں قبول کرا لے اسے نسبت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عطا فرما دیں گے اور اس کی زندگی میں میزبان رسالت کے راستے کی برکتیں اللہ کھول دیں گے اور پھر ان کی نسلوں سے اللہ دین کا اور ایمان کا کام لے لیں گے. اب ان میں طلحہ ابن برا بھی ایک انصاری صحابی تھے. اب وہ آئے، کم عمر تھے، کبھی آقا کو ہاتھوں کو بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ لے کے چہرے پہ مل لیتے، کبھی آپ کے جسم مبارک سے لپٹ جاتے، کبھی آپ کے آگے پیچھے گویا والے آنا پھرتے اور یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میری جان بھی آپ پر قربان اور میرا مال بھی آپ پر قربان اور میری زندگی بھی آپ پر نثار، بس آپ جو کہہ دیں گے وہ کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو دیکھا تو فرمایا اچھا اگر یہ بات سچی ہے کہ جو میں کہوں تم کرنے کے لیے تیار ہیں تو جاؤ اور اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آؤ. یہ کہتے ہی وہ تیزی سے اٹھے اور اپنی تلوار کو نکالا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا یہ صرف ایک امتحان تھا، میں رشتوں کو قطع کرنے کے لیے نہیں آیا، میں رشتوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں. میں باپ بیٹے کو جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ان کے ذریعے سے ہزاروں یتیموں کا حق ادا کرنے اور بیواؤں کا راستہ بتلانے اور اولاد و ماں باپ میں محبتوں کا راستہ بتلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. آؤ بیٹھ جاؤ میری سنو. یہ کہہ کر آپ نے حضرت طلحہ کو روک لیا. اب حضرت طلحہ کی محبت اور ان کے والہانہ عشق اور دیوانگی کی کیفیت کو صحابہ دیکھتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر بڑی مسرت کا اظہار فرماتے. اللہ کی کرنی ہے کہ بھری جوانی میں بیماری آئی. اب جب بیماری آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ طلحہ بیمار ہو گئے تو آپ نے 3 میل کا سفر کیا اور مسجد نبی سے مسجد قباء تک گئے اور جانے کے بعد وہاں آپ نے طلحہ کی عیادت کی. اب حضرت طلحہ کی لذت اور عزت اتنی بڑھ گئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری ایسی ہزار مجھ پر آ جائے تو کوئی بات نہیں، جس کے نتیجے میں آقا کا دیدار مجھے ہو رہا اور آقا میرے پاس میری خیریت پوچھنے کھڑے ہیں، اس سے بڑی میرے لیے لطافت اور راحت کی چیز کیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، تسلی دی اور نبوت کی نگاہ ٹاڑ گئی. باہر آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو طلحہ کی یہ بیماری موت کے آثار بتلا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں. اگر ایسا ہو تو مجھے اطلاع دینا تاکہ پھر میں مدینے سے قباء کو آؤں اور آ کر ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں اور ان کے دفنانے میں شریک رہوں. یہ کہہ کر آپ ساتھیوں سے چپکے سے کہہ کے چلے گئے. ادھر حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جب ان کو تھوڑا سا ہوش پڑا تو انہوں نے آقا کی آمد کی اس خوشی پر ویسے ہی بے قرار تھے. ساتھیوں نے کہا کہ طلحہ تمہارے کیا نصیبیں ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عیادت کو آئے اور تمہاری خیریت پوچھی. تو طلحہ نے ان ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری کے اندر میں اللہ کا پیارا ہو جاؤں اور دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کی اطلاع آقا کو ہرگز نہیں کرنا اور میرے جنازے میں آنے کی تکلیف آقا کو بالکل نہیں دینا. راتیں رات تم میرے جنازے کو دفنانے کی فکر کرو، اس لیے کہ قباء کے اور مدینے کے درمیان میں یہودیوں کی بستی ہے. اگر آقا آئیں گے اور رات کا وقت ہوگا تو دشمن کو تکلیف پہنچائیں گے تو میری طرف سے آقا کو تکلیف پہنچے گی.
لہذا آقا کو اس کی اتباع بالکل نہیں کرنا اور رات رات تم مجھے دفنا دینا. اس کے بعد آقا کی خدمت میں جا کے کہنا کہ طلحہ نے سلام کی عرض کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی موت تو کبھی بھی آتی تھی لیکن گمراہی میں مرنے کے بجائے آپ کے صدقے اللہ نے حق پر جان دینے کی توفیق دے دی. اور سارے قبیلے کو سنا دینا کہ حق کی محنت میں لگے رہنا اور جب تک کہ تمہاری ایک آنکھ بھی چمکتی رہی اگر اللہ کے نبی کو دھکا لگے گا تو قیامت کے دن تمہارا وضو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بات اپنی قوم کو پہنچا دینا. یہ کہا اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اب صحابہ نے وصیت کے مطابق آپ کو نہلایا دھلایا اور تیزی سے آپ کے جنازے کی نماز پڑھی اور رات رات آپ کو دفنایا اور صبح کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ کا رات انتقال ہو گیا. اور طلحہ نے وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آقا کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا اس لیے کہ دشمن راستے میں پڑے ہیں کہیں آقا آئیں گے اور دشمن تکلیف دیں گے تو طلحہ کو شرمندگی ہوگی اور اللہ کے سامنے منہ بتانے کے لائق نہیں رہے گا. تم مجھے پہلے دفنا دو اور آقا کو اپنے منصب نبوت میں لگے رہنے دو اور بعد میں جا کے ان سے کہنا کہ میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ کبھی بھی موت آتی تھی لیکن آپ کا احسان ہے جو آپ نے ہماری زندگیوں کو بدلنے کی راہیں بدلائی اور بجائے باطل کے حق میں مرنے کی سعادت اور عزت ہم کو ملی. اور اپنے قوم کو انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت میں جیتے رہنا اور بڑھتے رہنا اور زندگی کو چلاتے رہنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کے آنسو ٹپک گئے. فرمایا کہ طلحہ گزر گئے رخصت ہو گئے. مدینے سے صحابہ کو لے کر آپ دین میں نکلے اور فرمایا چلو کہاں پہ تم نے دفنایا ہے اور حضرت طلحہ کی قبر کے پاس آئے. صحابہ کو سب بنا کے کھڑا کر دیا جیسے جنازے کی نماز کے اندر کھڑا کرتے ہیں. پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہی ہو اور طلحہ سے ایسے ملاقات کی جو ایسی دعا دی جو اس سے پہلے کسی صحابی کو یہ دعا نہیں ملی. اور فرمایا اللہ جب طلحہ کی آپ سے ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ آپ اسے دیکھ کے ہنس رہے ہو مسکرا رہے ہو اور یہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہو اور مسکرا رہا ہو. اے اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیے اور اس کو راضی کر دیجئے. صحابہ کہتے ہیں ہماری ہچکیاں نکل گئی اور چیخیں نکل گئی. کاش اس جوان انسانی کی جگہ ہمارا لاشا پڑا ہوتا اور اللہ کے نبی کی یہ دعا ہمارے حصے میں آ جاتی. تو میرے دوستوں مرضیات کے قربان کرنے پر اور اللہ کے دین کو سینے سے لگانے پر یہ لطافتیں اور لذتیں اللہ دیتے ہیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی حیات میں بھی اور موت میں بھی. تو ان چیزوں کو انہوں نے اپنایا اور اپنی زندگی کے اندر نبھایا اور انہی محنتوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا. تو پھر موت ان کو محبوب بن گئی تھی اور آخرت ان کو مرغوب بن گئی تھی. پھر دنیا کی کسی لطافتوں میں ان کی جی لگنے کا سوال نہیں تھا. نعمان ابن مقنن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوت کا معرکہ چل رہا ہے اور ایسے موقع کے اوپر کئی دن ہو گئے اور کافی عرصہ گزر گیا کوئی فیصلہ نظر نہیں آ رہا. مدینے کو قاصد آیا اس نے آ کر کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. آپ نے ادھر ادھر اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی کہا نعمان اٹھ جاؤ اور جا کے ان کی کمان سنبھال لو اور سپہ سالاری تمہیں اختیار کر لو. حضرت نعمان نے کہا امیر المومنین میں کیا کر سکتا ہوں. فرمایا تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ تمہارے کاندھوں پہ رکھ کے اپنی مدد کو ظاہر کر سکتے ہیں اور اپنی قدرت کو دکھائیں گے اس لیے کہ تمہارا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تھا. جاؤ جاؤ اور اس کی کمان سنبھال لو. حضرت نعمان چپکے سے اٹھے اور سادگی کے ساتھ نکل گئے. نہ کوئی سینہ تنایا نہ کوئی اپنے کارنامے بیان کیے نہ کوئی اپنی شان ظاہر کی بلکہ عبدیت میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنی مرضی کو فنا کیے ہوئے ہیں اور دین و ایمان کے حوالے اپنی جان و مال کو کیے ہوئے ہیں. اب نتیجے کے اندر یہ گئے اور جا کر وہاں کی کمان سنبھال لی اور ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں کیا تم مجھے اپنا امیر تسلیم کرتے ہو. ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں. فرمایا اچھا بتاؤ جب تم نے مجھے اپنا امیر تسلیم کر لیا تو میں تم سے چاہتا ہوں کہ آج جب رات ہوگی اور تم آرام کرو گے تو اس کے بعد پھر میں تکبیر لگاؤں گا. جب میری پہلی تکبیر ہو تو تم اپنی نیند سے بیدار ہو جانا اور جب دوسری تکبیر کہوں تو اس وقت تم دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستعد کر لینا اور جب میں اور باوضو ہو جانا. اس لیے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. ہم چیزوں سے چیزوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہم اعمال سے چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اگر ہم وضو کا ہتھیار اختیار کر لیں
تو اللہ اس کے بدلے کے اندر دشمن کو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیں گے، یا ہدایت دینا مقصود ہے تو ان کو ہدایت دے دیں گے۔ یہ کہہ کے فرمایا جب میں تیسری تکبیر کہوں گا اس وقت تم اپنی تیر کو کمان سے آگے بڑھانا اور اس وقت تم اپنے قدموں کو دشمن کی طرف آگے چلانا، جب تک کہ میں تیسری تکبیر نہ کہوں تم میری تکبیر کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے اقرار کیا، اور جب پوری جماعت نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ہمارے امیر ہم آپ کی اطاعت کریں گے، فرمایا میں تم تمام مسلمانوں کو قسم دے کر ایک بات پر دعا کے لیے کہتا ہوں کہ میں دعا کروں گا تم میری دعا پر آمین کرنا۔ صبح نے اسے تسلیم کر لیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تو دعا دی، فرمایا اللہ اسلام کو بلند فرما اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب فرما، اور فرمایا نعمان کو شہادت نصیب فرما۔ بے اختیار ہماری زبانوں سے آمین نکل گیا کہ اپنا وعدہ بھی کیا تھا۔ اب اس کے بعد جب رات کا ایک حصہ گزرا تو آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، کہتے ہی ہم بیدار ہو گئے اور چوکنا ہو گئے۔ پھر آپ نے دوسری تکبیر کہی تو ہم نے وضو کر لیا اور مستعد ہو گئے۔ ہماری کھڑکھڑاہٹ اور حرکتوں کو دیکھ کے دشمن بھی چوکنا ہو گیا اور وہ بھی ہمارے مقابل پر گویا تل گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی تیر کمان پہ چڑھائی اور ان کی تیریں آ کے گرنے لگی۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ ہمارے امیر نعمان اللہ کے لیے تیسری تکبیر پڑھ دو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ دشمن کے تیر آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے گر رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ خاموش رہو۔ حضرت مغیرہ اطاعت میں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر پلٹ کیا، فرمایا نعمان اللہ کے لیے تیسری تکبیر پڑھ دو، اس لیے کہ اس وقت دشمن کے تیر ہمارے ساتھیوں کو زخمی بھی کرنے لگے اور بعضوں کے بدن سے خون بھی نکلنے لگ گیا۔ تو حضرت نعمان نے گھورا اور مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا اور فرمایا مغیرہ چپ ہو جاؤ، تم نو مسلم ہو، نو مسلم تم بعد میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اللہ نے ہم کو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ آقا اس وقت تک تیسری تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک کہ آسمان سے اللہ کی مدد کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے تھے۔ تو میں بھی اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک اللہ کی مدد کو میں نہیں دیکھوں گا اس وقت تک تیسری تکبیر نہیں کہوں گا، چاہے ہم تم سب شہید ہو جائیں لیکن بغیر مدد الہی کے کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ کی ذات سے امید تھی۔ تھوڑی دیر میں صحابہ کہتے ہیں آسمان کا رنگ بدلا، ہوا کے جھونکے شروع ہوئے۔ حضرت نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی محبت سے بھر کر آ گئے، صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے لوگوں اللہ کی مدد اتر رہی جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اب میں تیسری تکبیر کہہ رہا ہوں تم تیار رہو۔ یہ کہہ کے تیسری تکبیر کہی اور صحابہ کی تیر کمان سے نکلی اور تھوڑی دیر کے اندر دشمن کے قدم اکھڑ گئے جو مدتوں سے وہاں پر جمے ہوئے تھے اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ اب اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کونے سے دشمن کی ایک تیر نکلی اور وہ تیر آ کے حضرت نعمان کے حلق پہ لگی اور پار ہو گئی اور آپ کے بدن سے خون کا فوارہ نکلا اور آپ کڑکڑاتے ہوئے نیچے گر پڑے، یہاں تک کہ اسی حالت میں غشی میں آ گئے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت قریب آئی، دیکھا کہ ہمارا امیر غشی میں بے ہوش پڑا ہے اور خون میں لطف ہے۔ فرمایا ہے ہمارے امیر، ہے ہمارے امیر۔ حضرت نعمان نے آنکھیں کھولی، فرمایا خوشخبری سن لو۔ فرمایا کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور ہم کو فتح نصیب فرما دی۔ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو سیدھے بائیں آنکھوں سے ڈھل رہے تھے۔ فرمایا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے نعمان کی دعا کی لاج رکھ لی اور اپنے کرم کو اپنے بندے اور غلام کو دکھلا دیا۔ یہ کہہ کے ہچکی لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے آخرت کے پروانے بنے تھے کہ اپنی پانے والی فتح کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا انتظار بھی نہیں مانگا، بلکہ ان راحتوں کو بھی قربان کر دیا، ان عزتوں کو بھی بھلا دیا اور آخرت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کو قبول کیا اور ایسے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس طرح بے رغبتی دنیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا اور ایمان کی نسبت پر مر مٹنے کے جذبے سے اپنے آپ کو چلانا میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کا ذوق بنا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ کے فیصلوں کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے گویا اپنی قدرت کے دکھلائے جانے کا مہینہ ہے اور باطل کے ٹوٹنے کا اور حق کے چمکنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک حق کو چمکا دے اور ہماری زندگیوں کو حق کے لیے قبول کر لے اور اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دے اور ہم کو حق کا طلبگار بنا دے اور اللہ ہمیں اس روزے کی تربیت اور اس نمازوں کی برکت اور اس قرآن کے انوار سے زندگیوں کو منور و مالامال بنا دے اور وہ روح دے دے جو بے قراریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اتنی ملی تھی کہ آقا اتنے بے قرار ہوتے تھے کہ اللہ کی ذات کو خود اپنے نبی کو تسلی دینے کی نوبت آتی تھی کہ وہ تسلی دے رہے ہیں
کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پیارے نام سے پکارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اور فرمایا کہ تاہا، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقتوں میں پڑ جائیں اور اتنے بے قرار ہو جائیں اور تڑپ جائیں، بس آپ تو اللہ کے بھروسے کے اوپر رہیے، اللہ ہی جن کا دل پھیرنا ہے پھیرے گا۔ یہ کہہ کر اللہ پاک اپنے نبی کو تسلی دے رہے، اور نبی اتنے بے قرار ہو رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کو تسلی دینا پڑ رہی ہے۔ وہ نبی اللہ کی ذات بھی گویا جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراریوں کو دیکھ کر اس درجے متوجہ ہو گئی کہ قرآن پاک میں آپ کی بے قراری کا تذکرہ فرما دیا اور امت کو سنوا دیا اور انسانوں کو بتلا دیا اور اس راستے کے اوپر پوری امت کو چلا دیا، اور پھر اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے قراریاں امت کے لیے بھی دکھلا دی کہ قدم قدم پر امت کے لیے بے چین ہے اور امت کے لیے فکر مند ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت بھی امت کی بے قراری بے چین کر رہی ہے اور امت کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، اور اتنے بے چین اور اتنے فکر مند ہو رہے ہیں کہ کروٹیں بدل رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اما جان فرماتی ہے کہ سر کا درد پڑ گیا، فرمایا عائشہ مجھے ایک کپڑا دے دے تاکہ میرے سر پہ باندھ لیا جائے، اور اسے سر پہ کس کے باندھ لیا اور 7 مشکیزیں پانی کے جسم مبارک پہ ڈلوائے، لیکن پھر بھی بے کلی و بے چینی چل رہی ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ عائشہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل امین آئے تسلی دینے کے لیے کہ آقا اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو اور مہلت ملے گی۔ فرمایا جبرائیل اللہم رفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ سے ملنے کا مشتاق ہوں، لیکن امت کے چھوڑنے کا غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اما جان فرماتی ہے کہ میرے گود میں کروٹیں لے رہے تھے اور اس کے باوجود امت کو یاد کر رہے تھے۔ سامنے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کھڑی تھی، ان کو نہیں دیکھا۔ پیارے نواز سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان پہ اپنی نگاہوں کو نہیں جمایا۔ جس بیوی کے گود میں سر رکھا اس کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا عائشہ امت کی آواز آ رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، امت صفے باندھ رہی ہوگی، پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا نبی اپنی امت کو ایک بار جی بھر کے دیکھ لے۔ پردہ ہٹایا گیا تو امت کو دیکھنے لگے دیکھنے لگے دیکھنے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کیا کہ زندگی میں میں نے آقا کا چہرہ اتنا کھلا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اپنے خون سے سینچے ہوئے باغ کی بہاروں کو دیکھ کر آقا خوش ہو رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ صف توڑ کر آقا کے قدموں سے لپٹ جاؤں، لیکن ڈر تھا کہ میری طرح اوروں کے اندر بھی یہ صبر کا دامن ٹوٹے گا، امت کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں گھٹ گھٹ کر کے اپنے غم کو پیتا رہا اور آقا کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آقا ہماری طرف دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ فرمایا عائشہ پردہ گرا دے۔ پردہ گرایا گیا تو تھوڑی دیر میں آقا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اما جان فرماتی ہیں آخری نظریں بھی ڈالی تو امت کے اوپر ڈالی اور امت کو دیکھا، تو جس امت کو آخری نگاہ کر دیکھا آج وہ امت نبی کی بے قراریوں کو نہیں دیکھتی، رمضان کے مطالبات کو نہیں دیکھتی، قرآن کی پکار کو نہیں دیکھتی، آقا کی بے چینیوں کو نہیں دیکھتی، صحابہ کی قربانیوں کو نہیں دیکھتی، بلکہ نگاہیں بے حیائی کے اور بے دینی کے اور دنیا کے ردی سامان کے اور فانی تمناؤں کو دیکھنے کے اندر مشغول ہے۔ میرے دوستو اس رخ کو بدلنے کے لیے اور حالات کو پلٹنے کے لیے یہ اللہ کے راستے کی وہ محنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے طور پر پوری امت کو دیا اور ترکے کے طور پر چھوڑا کہ یہ امت دعوت اللہ کا کام کرے اور دین کی محنتیں کرے اور ایمان کی نسبت کی قربانیاں دے اور اللہ رب العزت کی پیار و محبت کو مانگے اور دعاؤں کی قبولیت کی طاقت کو لے اور ہدایت کو دنیا میں عام کرے۔ اللہ کرے کہ ان محنتوں پر اللہ ہماری جان و مال کو قبول کر لے تو ہمیں رمضان کی صحیح لذتیں بھی ملے گی اور ماحول کی صحیح عزتیں بھی ملیں گی اور دین اور ایمان کے کام کی برکتیں ملے گی، دعاؤں کی قبولیت ملے گی، باطل کا ٹوٹنا دکھے گا، حق کا چمکنا دکھے گا، نسلوں کا دین کے اوپر قائم ہونا اللہ پاک اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ اس کے لیے مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو دین کی محنتوں پہ قبول کرے۔ اس کے لیے ہمت اور نیت کر کے طے کرو کہ اس ماہ مبارک میں ہم بھی فیصلے کریں گے کہ اے اللہ تو ہماری بقیہ زندگی کو ایمان پہ قبول فرما اور دین کی محنتوں کے لیے نذرانے کے طور کے اوپر پسند فرما لیجئے اور اپنے کرم سے ہم کمزوروں کو چلا لیجئے جیسے بچے کو مائیں ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہیں۔ اے اللہ اب یہ رحمت کا دہا گزرا اور یہ مغفرت کا دہا ہے، اپنے کرم کے چھینٹے ڈال دیجئے اور ہم کو بھی اپنے رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے اور اپنے راستے میں چلا لیجئے۔ اس کے لیے ہمت نہیں کر کے ان باتوں کی نیتیں کرنا ہے کہ بھئی 4 مہینے تو ابتدائی قدم ہے، آگے اللہ موت تک زندگی کو دین و ایمان کی محنت میں قبول کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأسم والمغرب ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرا. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ یہ جو جرم عظیم ہماری زندگی سے سرزد ہو گیا کہ ہم آپ کے کہلائے لیکن آپ کے نہیں رہے، اے اللہ اسے معاف فرما دے اور باقی زندگی اپنا بنا لے، اپنے نبی کے راستے پر اپنے طرف سے ہم کو چلا لے. اے اللہ آپ نے کرم فرمایا اور ہمیں جانوروں میں سے بننے سے بچا لیا، اور کتے اور بلی اگر آپ بنا دیتے تو ہم کیا کر لیتے. اے اللہ آپ گمراہ گھرانوں میں پیدا کر لیتے تو ہم کوئی استغاثہ اور فریاد نہیں کر سکتے. اے مالک آپ نے ایمان کے گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام کے گودوں میں پرورش کا موقع دیا، پیدا ہوتی ہمارے کانوں میں اذان پڑھی گئی اور اقامت گنوائی گئی، لیکن مولا ہوش میں آتے ہی ہم نے آپ کو بھلایا، آپ کے نبی کو بھلایا، خواہشات کی بیڑیاں ہمارے پیروں میں بڑھ گئی اور صرف پیٹ کی بھوک کو اور روٹی کے ٹکڑوں کو دیکھنے میں آنکھوں کا نور چھن گیا. اے مالک کی ظلم عظیم کو معاف فرما دے اور اے اللہ باقی زندگی کو ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما، اعمال کی فکروں کے لیے قبول فرما. اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کی طاقت عطا فرما. اے اللہ حق پر اپنے کرم سے چلا دے. اے اللہ رمضان کا برکت والا مہینہ ہے. اے اللہ رحمتوں والے دہے سے رحمتوں سے ہماری زندگی کو مالا مال فرما دے اور اے اللہ مغفرت کے دہے سے ہم کو بھرپور مغفرت عطا فرما دے. سچی توبہ اور پکی ندامت اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہر غلط راستے سے اور غلط عمل سے ہماری توبہ کو قبول فرما اور اس سے ہم کو بچا لے اور اے اللہ ہمیں پاکیزہ راستے پر اور پاکیزہ اعمال پر جما دے. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمارا چھٹکارے کا اعلان فرما دے. اے اللہ یہ ماہ مہمان کو ہمارے لیے گواہ بنا دینا. اے اللہ پتہ نہیں آنے والے مہمان سے ہماری ملاقات ہوگی یا اس سے پہلے ہماری قبر ہم کو ملے گی. اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک کو ہمارے حق میں اے اللہ رحمتوں کا اور برکتوں کا اور نصرتوں کا سبب بنا دے. اے اللہ جو اس میں محروم ہو گیا اور محروم رہ گیا، اے اللہ ہمیں محرومی سے بچا لے، ہمیں بد نصیب بننے سے بچا لے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایمان کا کمال دے دے. اے اللہ اعمال حقہ کی بلندی ہم کو عطا فرما دے، اخلاص کی دولت اپنے کرم سے نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے دین و ایمان کی محنتوں کی لذت اور حلاوت ہمیں نصیب فرما دے. اے مولا اپنے کرم سے اس ماہ مبارک کی برکتوں میں اے اللہ کہاں کہاں کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اور کہاں کہاں جا رہی ہیں، اے اللہ سب اپنے گھرانے کو چھوڑ کر آپ کو راضی کرنے کے لیے بوریوں میں پسند کرتے ہیں اور مسجد کے پتھروں پہ لیٹتے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے انہیں بہانہ بنا کر اے اللہ امت کا رخ پلٹ دے اور ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف مائل فرما لے. اے اللہ آپ یار اٹھ گئے، حالات عالم بدل گئے اور ساری دنیا بے ٹھکانہ بن گئی. اے اللہ جس امت کی دعاؤں پر اے اللہ تیر کی طرح آسمان سے فیصلے آتے تھے، اے اللہ جس امت کے فیصلے اے اللہ اغیار کے ہاتھوں پہ چلے گئے، اے اللہ ہمارا خون پانی سے زیادہ بے وزن ہو گیا، عزت و آبرو خطروں میں پڑ گئی. اے مولا آپ کی قدرت سے ہماری مدد فرما. یہ فیصلوں کا مہینہ ہے، رحم فرما. اے اللہ یہ کرم کا مہینہ ہے، اپنے ساتھ کرم کا اور مغفرت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں ندامت عطا فرما اور ہماری توبہ کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ کمزور ہیں، نکمے ہیں، کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے. اے اللہ تقوی و طہارت کی دولت بھی آپ سے مانگتے ہیں.
غافل دل سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اے اللہ جو علم نفع سے محروم کر دے اس سے حفاظت فرما. اور اے اللہ دعاؤں کے اندر اے اللہ مردود ہونے سے ہم کو بچا لے. اے اللہ قبولیت والی نعمت ہمیں عطا فرما دے. دنیا کی حفظ و حوث سے ہماری حفاظت فرما. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو مانگا ہے. اے اللہ وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے. اے خیر کے خزانوں کے مالک تمام خیر اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس امت کی اے اللہ ہماری ذلتوں کو عزت سے بدل دے. ہمارے بے آبرو بن کو اللہ سے حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری نسلوں کو دین کا حامی اور اے اللہ ایمان کا بردار بنا دے. اور قیامت تک ہماری اولادوں کو اے اللہ اپنے کرم سے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. اے مالک پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مہینے کے اندر آپ ہر روز افطار کے وقت کے اوپر اے اللہ لاکھوں لاکھوں انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اے اللہ آخری رمضان کو شروع رمضان سے آخر رمضان تک کے برابر کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما اور ہم سب کی گردنوں کو بھی اللہ جہنم سے بچا لے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے غفلتوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ موذی و مہلک امراض سے بچا لے. اے اللہ کوئی ماں کے لیے تڑپ رہا ہے, کوئی بیوی کے لیے بے قرار ہے اور کوئی بچوں کے لیے پریشان ہے. اے اللہ ہر ایک کی اللہ بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہر ایک کو موذی و مہلک امراض سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کی شفا کے غیبی اسباب اپنے خزانوں سے عطا فرما. اے اللہ پوری امت کی سرخروئی کے فیصلے فرما. اے اللہ بھوکوں کو کھانا کھلا دے, ننگوں کو کپڑا پہنا دے, پریشان حالوں کو چین و سکون دے دے, قرض داروں کے قرض غیبی خزانوں سے ادا فرما دے. اے اللہ ہر منزل پہ ہمارے نوجوانوں کو کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ ہر کامرانی دنیا و آخرت کی اپنے کرم سے مقدر فرما دے. اے مالک نمک کے کنکر سے لے کر جنت الفردوس تک آپ کے قبضے میں ہے. اے اللہ مانگے تو کس سے مانگے, ہم سوالی ہیں, بھکاری ہیں. آپ آقا ہیں, داتا ہے, آپ کے خزانے میں آپ کی عزت کی قسم کبھی نہیں. یہ مہینہ تو دینے کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ تو عطا اور جود و صفا کا مہینہ ہے. آپ بندوں کو دینے کو پسند کرتے ہیں. مولا بندے بھی آپ سے لینے کو پسند کرتے ہیں. مولا ہمیں مغفرت دے دے, ہمیں توبہ دے دے, ہمیں ندامت دے دے, ہمیں معافی دے دے, ہمیں پاکی دے دے, ہمیں محبتیں دے دے, ہمیں آپس کا جوڑ دے دے. اور اے اللہ ہماری ہر ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہر ضرورت پوری فرما دیجیے. اے اللہ امت کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کو پاکیزہ رشتے مقدر فرما دیجیے اور جن کے رشتے مقدر ہو گئے ان میں محبتیں اور جوڑ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اولادوں کو اولاد نصیب فرما, ہماری اولادوں کو دین کا سچا خادم بنا لے. اے اللہ ہم میں جن کے ماں باپ بھائی بہن عزیز و قریب گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما. مولا مغفرت کا دعویٰ ہے, اگر اس میں بھی مغفرت نہ ملی تو کب ملے گی. مولا ہماری بھی مغفرت فرما, ہماری بھی توبہ قبول فرما, ہمارے رات اور دن کی ساری خطاؤں کو معاف فرما. پاکیزہ راستے میں اپنے کرم سے چلا دے اور امت کی حیات و بلندی دکھلا دے. اے اللہ اپنی غیبی مددوں کو اتروا دے. مولا لاکھوں کروڑوں تیرے بندوں کا حال اے اللہ ارتداد کے کنارے کے اوپر امت کا ایک طبقہ کھڑا ہے. مالک اپنے کرم سے بچا لے اور ہم کو کی حمایت کی محنتوں کو چلا دے اور دین کی محنتوں میں ہماری زندگیوں کو دبا دے. اے مالک آپ کے خزانے وسیع ہے, آپ کی عزت کی غضب اگر آپ دینے پہ آ جائیں تو اللہ ساری دنیا کو دے دے پھر بھی کبھی نہ ہو. اے اللہ ہدایت دے دیجیے, حق سمجھا دیجیے, دلوں کو پھیر دیجیے. اے اللہ پاکیزہ راستے پہ اپنے طرف سے ہم سب کو چلا دیجیے. مولا سچی کی توبہ کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے مالک کی توبہ روزے کی حالت میں محض دین کی نسبتوں پر آپ کی چوکھٹ پہ پڑا ہے. اے مولا بھکاریوں کو بھیک دے دے. اے اللہ ہم آپ بھکاری ہیں, آپ آقا ہیں, ہم سوالی ہیں, آپ داتا ہے. مولا اگر آپ نے ٹھکرایا تو کس کی چوکھٹ پہ مارے اور کس کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے. مالک اپنے طرف سے ہمیں اپنا بنا لے, اپنے غیر کے والے ہونے سے ہمیں بچا لے. اے اللہ امت کی تقدیر کو روشن کر دے, خزاں و قدر کے برے احوال سے بچا لے. اے اللہ فتیر کے فطروں سے اور حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے طرف سے دشمنوں کی ہنسی اڑانے سے اے اللہ ایک ایک امتی کو بچا لے. اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما, فضل فرما. اے اللہ محنت دین کو کھول دے اور دعوت دین کو اے اللہ شرع صدر فرما دے. اے مولا آپ کنوں سے, مکوں سے, پتھروں, کندروں سے بھی کام میں قدرت رکھتے ہیں. اے اللہ آپ ہم گناہگاروں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے لیے غیبی مددوں کو شامل حال فرما دیجیے.
اے اللہ اپنے کرم سے جن جن کی تمنائیں دعاؤں کی ہے، بیماریوں سے شفا کی ہے، پریشانیوں سے سکون کی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہر ایک کی حاجات کو تکفل فرما، اور اے اللہ غیب سے مدد فرما، اور ہم سب کو ہر آزمائش سے بچا، ایمان کی آزمائش سے بھی بچا لے، اولاد کی آزمائشوں سے بھی بچا لے، اے اللہ دنیا کی محبتوں کے امتحان کے پردے سے بھی بچا لے، اے اللہ تنگی کی آزمائشوں اور رسوائی کی آزمائشوں سے بھی حفاظت فرما، اے مولا دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اے مولا اپنے طرف سے تیرے بندے جو اس وقت آپ کے گھر پر اللہ عمرہ کر رہے ہیں اور اللہ طواف کر رہے ہیں، اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں، مولا ان کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، اے اللہ ہمارے امیر محترم کے سفر و حضر کو قبول فرما، اور ہم سب کے لیے خیر کا اور رحمت اور راحتوں کا سبب فرما۔ اے مالک اپنے کرم سے تمام اپنے راستے میں نکلنے والے مہمانوں کو قبول فرما، آفات سے، حوادث سے، مصائب سے بچا لے، ان کے سب سے پوری امت سے کرم فرما، اور ہم سب کو حوادث سے بچا لے اور مصائب سے بچا لے، اپنا بنا لے، غیر کو بننے سے اپنے طرف سے حفاظت کا سامان فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔